السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطہ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطہ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطہ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کبا حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید ہم سے بڑھ کے کوئی قوم اتنی بد نصیب نہ ہو، اور پھر ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا کہ ہماری اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے۔ کبھی تو ہم وہ تھے جن کی شہرت، عزت، وقار آسمان کی بلندیوں تک تھا، اور آج ہم تہہ زمین زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انقلاب وہاں آتا ہے جہاں سوچنے والے لوگ موجود ہوں، حالات وہاں بدلتے ہیں جہاں حالات کو بدلنے کی جد و جہد کرنے والے لوگ موجود ہوں، جہاں قوم کی قوم ہی سو گئی ہو، وہ اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے سوچتی بھی نہ ہو، چند لمحات بھی نکالتی نہ ہو، تو اس قوم کے نصیب میں یہی ہے جو آج کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن اس قوم کے پاس آیا اور اس دور میں آیا جس دور میں جہالت آسمان تک پہنچی ہوئی تھی، علم و آگاہی سے لوگ بہت دور تھے، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اس قرآن نے آ کے انہیں یہ سمجھایا اور بتلایا کہ تم انسان ہو جنہیں اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں اعلیٰ اور بالا پیدا کیا ہے، کیسی تم زندگی بسر کر رہے ہو؟ یہ تو انسانیت کی جبین پہ کلنک کا ٹکا ہے، ادھر آؤ، اس پہ غور و فکر کرو، میں تمہیں بتلاؤں کہ تم کیا ہو اور کائنات میں کیا انقلاب پیدا کر سکتے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ اس صحرا میں بسنے والے لوگوں نے لبیک کہا، جن کو بدو کہا جاتا تھا، یعنی انتہائی جہل، ان پڑھ، علم و فکر سے دور، بس اگر سوچ ہے تو کھانے کی وہ حاصل کس طرح کرنا ہے، جیسے بھی ہو جائے۔ ارشاد فرمایا تم توہین انسانیت ہو، آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ انسانیت کیا ہے۔ وہ لوگ اس طرف بڑھتے ہیں، قرآن نے ان کی رہنمائی کی، قرآن نے انہیں سمجھایا، قرآن نے بتلایا، اور ایک ایسے انسان کی معرفت جس جیسا انسان
اللہ نے آدم سے لے کر تب تک پیدا نہیں کیا تھا اور تب سے لے کر اب تک پیدا نہیں کیا. انقلاب آ گیا. جن کو جینے کا سلیقہ نہ تھا ان لوگوں نے ساری کائنات کے انسانوں کو انسانیت سے آگاہ کیا. یہ تھا وہ انقلاب جو قرآن نے پیدا کیا محمد الرسول اللہ کے کردار کی معرفت. اور اسی ملت سے وابستہ لوگ, اسی دین سے وابستہ لوگ, اسی تحریک سے وابستہ لوگ آج جس قسم کی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ وجہ شرمندگی ہے. انقلاب لانے کے لیے, اپنے سوچ و افکار بدلنے کے لیے, پھر انسانیت سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کے کردار کو دیکھنا پڑے گا جن لوگوں نے حالات کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ وہ لوگ انسانیت کی پہچان بن گئے جنہیں انسانیت کا پتہ ہی نہیں تھا, انسانیت کا علم ہی نہیں تھا. ان کا کردار, ان کے لیل و نہار اس مقام پہ پہنچی کہ اللہ نے قرآن نازل کرتے ہوئے قرآن سے تعلق پیدا کرنے والے لوگوں کو کہا آمنو کما آمن الناس, ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہمیں بتلایا یہ ہے کہ انقلاب ان کے سبب تھا, اور اگر آج تم اس سے دوری کے سبب اس نکبت میں گر چکے ہو کہ اٹھنا محال ہے, تو ارشاد فرمایا صرف آنکھیں کھول کے دل کے دروازے اور کھڑکیاں وا کر کے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو دیکھو. ان کے کردار سے تمہیں پتا چلے گا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں, مسلمان کیا ہوتا ہے, اس کے لیل و نہار کیا ہوتے ہیں, اس کا جینا کیسا ہے, اس کا مرنا کیسا ہے, اور کس کو مسلمان کہا جاتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک کلیہ اور قانون دیا. اس کلیہ اور قانون کی بنیاد پہ اگر انسان زندگی بسر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک بہترین راستہ تلاش کر سکتا ہے اور اس پہ چل کے کامیابی اور کامرانی کی زندگی بسر کر سکتا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. معاشرتی زندگی میں عصمت اور وقار پیدا کرنے کے لیے ایک بنیادی کردار ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا, کوئی اطلاع لانے والا اطلاع لاتا ہے تو اطلاع لانے والے کی طرف بھی دیکھو اور جس کے متعلق وہ اطلاع دے رہا ہے اس کو بھی دیکھو. ایک بہترین فیصلہ کرنے کے لیے لاجواب قانون اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر کوئی فاسق آدمی, آگ لگانے والا, انتشار پر پیدا کرنے والا, افتراق پیدا کرنے والا کوئی خبر لاتا ہے تو ایسے انسان کی خبر کو سن کے آپے سے باہر نہ ہو جاؤ, بلکہ تحقیق کرو کہ یہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. اگر تم یہ تحقیق کرو, اگر تم اس پہ غور و فکر کرو تو تم ایک مثبت نتیجے پہ پہنچ سکتے ہو. لیکن اگر جذباتیت میں ڈوب جاؤ تو پھر ارشاد فرمایا صحیح راستہ تم کبھی تلاش نہیں کر سکتے. یہ دیکھنا پڑے گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ لوگ, ان کا کردار, ان کے لیل و نہار, ان کے افعال کیسے تھے, اگر ان پہ نگاہ ڈالی جائے گی
دل بھی صاف ہو جائے گا، دماغ بھی صاف ہو جائے گا، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ایمان کو انہوں نے باوقار بنا دیا، مثالی بنا دیا۔ اب اللہ نے ان کو آنے والے لوگوں کے سامنے بطور کسوٹی پیدا کیا ہے کہ ان کو دیکھو، ان کو پانے سے، ان کے لیل و نہار پہ نگاہ رکھنے سے، ان کے کردار کو دیکھنے سے، ان کے ایمان کے انداز کو دیکھنے سے، ان افکار کو دیکھ کے تم وہ راستہ پا سکتے ہو جو راستہ محمد رسول اللہ سے براہ راست صحابہ نے لیا تھا۔ بدنصیبی ہے کہ ہم یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں، غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نہیں، انسانیت ان سے رہنمائی پاتی ہے۔ ہم تو بد نصیب ہیں، ہم میں ایسے جاہل اجہل الو کے پٹھے بیوقوف اکھڑ پیدا ہوئے ہیں جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی زندگیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے اعمال پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے لیل و نہار پہ، حالانکہ وہ ہمارے لیے سبب رہنمائی تھے، بہترین راستہ، بہترین سوچ، بہترین فکر پیدا کرنے کے لیے ایک نمونہ تھے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ وابستہ ہوئے، اپنے افکار کو بدلا، خیالات کو بدلا۔ جب وہ یہ تھے کہ انا ولا غیری، ہم ہی ہمیں، تو اس کا نتیجہ عرب کی سرزمین پہ فتنہ اور فساد، جنگ و جدل، قبائل کا آپس میں الجھنا، خاندانوں کا بہم، دست و گریباں ہونا۔ لیکن جب ان لوگوں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہا تو وہ پا لیا جس کی انسان تمنا کر سکتا ہے، پا نہیں سکتا سوائے اس کے کہ وہ محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں توحید و رسالت کا ڈنکا بجایا، آواز دی، لوگوں کو بلایا اپنی طرف، لوگ اس طرف بڑھتے ہیں۔ زمانے کی طاقت نے، زمانے کی قوت نے، انانیت کے علم برداروں نے، نفس پرستوں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پہاڑ کھڑے کرنے کی کوشش کی۔ جو غریب، محتاج، بے بس لوگ محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں، اس ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے تمہیں بڑا عرصہ گزر گیا ہے، یہ وادی اس قابل نہیں ہے کہ یہاں اسلام کا درخت جواں ہو، تم اس زمین کو چھوڑ دو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے فرمانے کے مطابق صحابہ مکہ کو چھوڑتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کو برداشت کیا، جن کو سنگریزوں پہ گھسیٹا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا، پتھروں سے مارا گیا، ان لوگوں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن کلمہ توحید و رسالت سے جدائی برداشت نہیں کی۔ زندگی ایسی تھی، ایمان ایسا تھا، ایمان میں قوت ایسی تھی کہ ان کے دل و دماغ میں یہ سختیاں، یہ تند و تیز جبر ظلم ان کے قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا نہیں کر سکے۔ کھاتے پیتے تو پہلے کچھ نہیں، صبح کھایا شام کو کھانے کے لیے نہیں،
شام کو کھایا، صبح کھانے کے لیے نہیں. اس سب کچھ کے باوجود پتھر کھائے، سنگریزوں پہ لیٹنا گوارا کیا، دہتے ہوئے صحرا میں لٹا کے اوپر پتھر رکھے گئے، سب کچھ گوارا کیا، لیکن نہ اللہ سے شکوہ کیا ہے اور نہ ایمان میں کمی آئی. دیکھنے والی وہ چیزیں ہیں. وہ کون لوگ تھے جن کے متعلق اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے. ہم اگر ان کے ایمان کا تجزیہ کریں اور اپنے اور ان کے ایمان پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہ صرف ان لوگوں کا ایمان تھا، ہمارا ایمان نہیں. لیکن تجزیہ نہیں کرتے. کریں گے تو کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، وگرنہ نہیں. رحمت کائنات محمد رسول نے حکم دیا، صحابہ مکہ سے مدینہ، ایک وقت آیا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو چھوڑنے پہ مجبور ہوئے. اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک آسمان سے جبریل نے آ کے نہیں کہا کہ محبوب اللہ کہتا ہے اب تم بھی مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے. یثرب کی بستی سے کچھ لوگ آئے جنہوں نے رحمت کائنات کے دامن سے وابستگی اختیار کی اور عرض کیا اللہ کے نبی یہاں آپ پہ جینا دوبر کر دیا گیا ہے، اگر آپ وہاں تشریف لے آئیں تو تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے، خود بھی اولاد کو بھی مال و سر بھی، لیکن کوئی آنکھ محمد کی طرف نہیں اٹھے گی صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہاتھ اٹھے گا کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی نکال دی جائے گی. اللہ کے نبی جب تک ہماری جان میں جان ہے کوئی دشمن آپ کے قریب نہیں پھٹک سکتا. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے وہ ساتھی ہیں جن کے متعلق اللہ یہ کہتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس. اللہ کے نبی مکہ سے چلے، مدینہ کی بستی میں پہنچے، قباء میں داخل ہوئے، کچھ وقت ٹھہرے، پھر مدینہ کی بستی میں داخل ہونے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں. اور تاریخ کہتی ہے کہ ایسے لمحات اگر تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کیے ہیں تو ایسے خوشی کے لمحات، انبساط کے لمحات، سرور کے لمحات اگر تاریخ میں کسی انسان سے وابستہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. صحابہ قباء سے یثرب کی بستی تک اسلحہ لیے کھڑے ہیں، درود و سلام ہو رہا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نگاہیں جمی ہوئی ہے. جو نگاہ ڈالتا ہے دل نہیں چاہتا اب اس نگاہ کو ادھر سے ہٹا کے کسی اور طرف کیا جائے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ. تاریخ کہتی ہے کہ ان کے آنے پہ جوان مرد، بوڑھے مرد، بچے، عورتیں، بچیاں چشمے برا ہے کہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور مدینہ کی گلیوں اور بازاروں میں بچے بھاگ دوڑ رہے ہیں، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ. ایک طرف سے دوسری طرف پیغام پہنچتا ہے، دوسری طرف سے اس طرف پیغام پہنچتا ہے، رسول اللہ آئے، رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ بھاگم بھاگ بستی سے باہر نکلتے ہیں اور مکانوں کی چھتوں پہ حوروں سے زیادہ تقدس رکھنے والی وہ محمد الرسول اللہ کی صحابیات جو چہرہ اقدس کو دیکھنے کے لیے تڑپتی تھی وہ چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہے کہ محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھا دے. رحمت کائنات تشریف لا رہے ہیں اور آوازیں آ رہی ہیں چھت سے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما اللہ دائی. سبحان اللہ، 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے محمد کی صورت میں، اور جب تک اٹھنے والے ہاتھ اٹھتے ہیں
رب کے ہاں دعا کے لیے ہمارے لیے یہ لازمی ہے، ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ محمد کے لیے جئیں اور محمد کے لیے مریں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، نانو جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جوار، چھوٹی چھوٹی بچیاں اللہ کے نبی آئے جوش محبت سے پیار سے آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کیا بات ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، ہم بنی نجار کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کی قسم کیا منظر ہے اور کیا خوش نصیبی ہے جس خوش نصیبی سے ہم اللہ کی رحمت پا رہے ہیں کہ محمد ہمارے ہمسائے بن رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، ان کے الفاظ سنے، ارشاد فرمایا بیٹا تم محمد سے محبت رکھتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ بات کرنے لگی اللہ کے نبی اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی کیا ذات ہو سکتی ہے جس سے محبت کی جا سکتی ہے؟ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا اچھا اگر تمہیں مجھ سے اس طرح محبت ہے نا، میں محمد بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی اونٹنی مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوتی، مورخ کہتا ہے جس قبیلہ کے بستی کے پاس سے گزرتی جوان رانا آگے بڑھتے ہیں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے، اللہ کے نبی ہم بہت طاقتور قبیلہ ہیں، تلوار کے دھنی، مال و زر، آپ ہمارے پاس تشریف رکھیں، ہم سے بڑھ کے کائنات میں کوئی خوش نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا خلو سبیلہا فإنہا مامورۃ، ارشاد فرمایا میری اونٹنی کو نہ روکو، اس لیے کہ اونٹنی پہ محمد بیٹھا ہوا ہے، لیکن اونٹنی کے قدم، اونٹنی کی نکیل اس کے ہاتھ میں نہیں، نکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صلو قبیلہ انہا مامورۃ، اس اونٹنی پہ میرا اختیار نہیں، اس پہ رب کا اختیار ہے، جہاں چاہے گا اللہ اس کو حکم دے گا، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہاں میرا مقام اور میرا ٹھکانہ ہو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے ایک قبیلہ، دوسرا قبیلہ، تیسرا قبیلہ، اونٹنی چلتی جا رہی ہے، صحابہ فدا ہوتے جا رہے ہیں، قربان ہوتے جا رہے ہیں، درود و سلام کہتے جا رہے ہیں، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے چہرے پہ نگاہیں ڈالے ہوئے مدینہ کے اس لمحات کا سرور پا رہے ہیں، مزہ پا رہے ہیں، کیف پا رہے ہیں، اور کہتے ہیں آج جیسا سرور مدینہ میں پہلے کبھی آیا ہی نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں محمد رسول اللہ کے یہ غلام اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتے ہوئے بڑھ رہے ہیں اور دل مضطرب ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ دیکھو وہ کون خوش نصیب بیٹھتا ہے، وہ کون خوش نصیب ہے جس کے دروازے پہ محمد رسول اللہ کی اونٹنی جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ ایسا خوش نصیب کائنات میں کون ہے جس کے گھر پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا؟ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے دروازے پہ فرشتے پہرا دار بنیں گے کہ محمد رسول اللہ اس کے گھر میں تشریف لائے؟ صحابہ منتظر ہیں، اونٹنی چل رہی ہے، ایک مقام پہ آ کے اونٹنی بیٹھ جاتی، اس مقام پہ جہاں آج مسجد نبوی کا بڑا دروازہ ہے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی وہاں آ کے بیٹھ جاتی۔ اللہ کے نبی اٹھے نہیں، اترتے نہیں، اونٹنی پھر اٹھتی ہے اور پھر چند قدم آگے جا کے اونٹنی کی نکیل محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے کہ خلو سبیلہا انہا مامورۃ، محمد کے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہے گا بٹھائے گا، اور جو خوش نصیب اس قابل ہوگا کہ محمد اس کے گھر میں اترے وہاں میں اتر جاؤں گا۔ واپس آئی اونٹنی، اسی مقام پہ آ کے بیٹھ گئی۔ یہ جو آگے گئی ہے
واپس آئی ہے. یہ اصل میں مسجد کا حدود دربہ بتلایا اونٹنی نے, جو اللہ نے چاہا کہ محمد رسول اللہ کو بتلایا جائے. آ کے وہاں بیٹھ گئی, قریب ہی جس کا گھر تھا 2 منزلہ گھر, وہ شخص آگے بڑھا. اللہ کے نبی سامان اٹھاؤں؟ سارے انصار کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو احساس ہوا وہ بستی جو یثرب کہلاتی تھی, اور یثرب کا معنی گناہگاروں کی بستی, آج مدینہ طیبہ میں تبدیل ہو گئی کہ محمد رسول اللہ تشریف لے آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں طرف نگاہ ڈالی. سردار مدینہ کے کھڑے ہیں, صحابہ 20 کی تعداد میں کھڑے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترتے ہیں. گھر کے مالک نے کہا اللہ کے نبی یہ سامان اپنے گھر میں لے جاؤ. مختلف روایات ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں, ٹھہر جاؤ. کوئی مدینے کا قبیلہ ایسا نہیں, کوئی خاندان ایسا نہیں جو محمد کو نہ چاہتا ہو. تمہارے پیار کو میں نے دیکھا, تمہاری محبت کو دیکھا. میرا نہیں دل چاہتا کہ میں کسی کا دل توڑ دوں. اونٹی کی مہار, اس کے اٹھنے والے قدم اللہ کے اختیار میں تھے, اور اب یہ فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا کہ میں نے کس کے گھر میں قدم رکھنے. قرآن ڈالو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کی محبت اور پیار کو دیکھا, عقیدت کو دیکھا, قربان ہونے کے جذبات کو دیکھا. میرے آقا نے یہ نہ کیا کہ میں کسی خاص آدمی کا نام لے لوں, یا تیرے گھر کے سامنے بیٹھ گئے تیرا نام لے لوں, میرے دور سے کسی صحابی کے دل پہ بوجھ نہ آئے. قرآن ڈالو. قرآن ڈالا گیا, وہ بھی اسی کے نام پہ نکلا جس نام کو اللہ نے محمد کی میزبانی کے لیے چن لیا ہوا. یہ ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ان کے گھر میں لے جایا گیا, اور تاریخ کہتی ہے کہ اللہ کے اس فیصلے پہ کسی صحابی کی جبین پہ بل نہیں پڑا. انہیں یہ احساس تھا کہ یہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے, اور جو رب فیصلہ کرتا ہے صحابہ اس فیصلے کو دل و جان سے مانتے تھے. کبھی ان کی زمین پہ رنج نہیں آیا تھا. وہ سمجھتے تھے یہ سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں, کسی انسان کے اختیار میں نہیں, اور اللہ پہ وہ راضی ہیں. جو اللہ کرے وہ راضی ہیں, جو اللہ چاہے وہ راضی ہیں. سارے معاملات اللہ کے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے, ہم اللہ تیری رضا پہ راضی ہیں. مسکراتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو, اپنی اپنی بستیوں کو, اور سرور, خوشی, انبساط, جشن کا سا منظر ہر گھر میں ہے. عورتیں آنے والے خامد سے پوچھتے ہیں کہ محمد کا چہرہ دیکھ آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. بچے پیار سے آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں محبت سے آتی ہیں. صحابہ بیٹھ گئے, اٹھنے کو دل نہیں چاہتا, جو اٹھ کے جاتا ہے فوراً واپس آ جاتا ہے. آمنوا کما آمن الناس. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی باتیں کرتے ہو تو تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے محمد کے ان صحابہ کا ایمان ہے. ایک لمحہ وہ محمد رسول اللہ سے دوری کو برداشت نہیں کرتے. ابو ایوب رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرا مکان 2 منزلہ ہے, آپ اوپر والی منزل میں تشریف رکھیں, میں نیچے والی منزل میں رہوں گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, ارشاد فرمایا ابو ایوب ایسا ٹھیک نہیں ہے, میرے پاس میرے صحابہ نے آنا ہے, دن رات آنا ہے, کوئی وقت مقرر و متعین نہیں. اس لیے تمہیں اور تیرے گھر والوں کو پریشانی ہوگی. محمد نہیں چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے سبب تیرے گھر والوں کو پریشانی ہو.
یہ ہے کائنات کا آقا محمد رسول اللہ، جس کے کردار نے محمد رسول اللہ کے صحابہ کو گرویدہ بنایا تھا، اور جیسا یہ کردار تھا صحابہ وہ کردار پیدا کرنا چاہتے تھے، کرنا نہیں چاہتے تھے، کر کے دکھایا۔ اپنے اور بیگانے سب کہتے ہیں اگر کائنات میں کوئی ساتھی بہترین ساتھی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے ساتھی۔ عیسائی مفکر، عیسائی مورخ، عیسائی محقق جب تجزیہ کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے محمد کے صحابہ جیسے صحابہ کسی نبی کے بھی نظر نہیں آئے۔ عیسائیوں نے اعتراض کیا، کہنے لگا تم اعتراض کرتے ہو، تمہارے بڑوں نے 32 روپے میں اپنا نبی بیچ دیا تھا یہودیوں کے ہاتھ میں، اور صحابہ جان قربان کرتے ہیں، بچے قربان کرتے ہیں، مال و زر قربان کرتے ہیں، دولت قربان کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایک ہی شخصیت ہے جس کے لیے مرنا ہے، جس کے لیے جینا ہے، تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ کافر کہتا ہے کہ محمد کے صحابہ ایسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مومن بھی کہتا ہے، آج مسلمان بھی کہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا ان جاکم فاسقن بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق فاجر آ کے صحابہ کے متعلق تم سے کوئی بات کرتا ہے تو اندھے ہو کے اس کی بات کو قبول نہ کرو، اس بغیرت کو بھی دیکھو اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کے کردار کو بھی دیکھو، پھر نتیجہ پیدا کرو کہ اصل بات کیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ایوب یہ مناسب نہیں ہے، میرے پاس دن رات لوگوں نے آنا ہے، مناسب یہ ہے کہ میں گھر کے نچلے حصے میں رہوں، جب بھی کوئی آئے تمہیں پریشانی نہ ہو۔ اللہ کے نبی دل نہیں چاہتا کہ میں اوپر والی منزل میں ہوں اور میرے آقا نیچے والی منزل میں ہوں، دل نہیں چاہتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں، اس کا اور اس کی بیوی کا حال کیا ہے؟ ان کو رات کو نیند نہیں آتی، ہم چھت پہ، اللہ کے نبی چھت سے نیچے۔ ایک دن بڑے پریشان ہوئے، گڑھا تھا وہ ٹوٹ گیا، پانی کا بھرا ہوا، اب یہ پانی زمین پہ جانا تھا چھت کے نیچے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تھے، یہ پریشان ہوا کیا بنے گا؟ ایک ہی لحاف تھا اوڑھنے والا جو میاں بیوی، بیوی خاوند دونوں اوڑھتے تھے۔ سردیوں کی رات پانی گر گیا، کچھ سمجھ نہ آئی، اپنا لحاف پانی پہ گرا دیا تاکہ پانی محمد رسول اللہ پہ نہ ٹپکے، ہمارے لحاف کے روئی میں چلے جائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے، ساری رات سردی کی بیدار رہ کے کانپتے ہوئے گزار دی، لیکن محمد رسول اللہ کو پریشانی نہیں آنے دی کہ پانی ٹپک رہا ہے۔ یہی انداز تھا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا جاتا۔ یہ واقعات اگر تاریخ میں ہیں، حدیث میں ہیں، تو ان کے محفوظ رہنے کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ قیامت تک کے لیے نبی، رہنما، قائد، رسول، نبی۔ اللہ بتلانا چاہتے تھے کہ اس رسول اور نبی کے ساتھ اگر تعلق پیدا کرنا ہے تو تعلق اللہ کو وہ قبول ہے جو صحابہ جیسا تعلق ہے۔ اب نبی پاک محمد رسول اللہ تو ہم میں نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار موجود ہے احادیث کے سلسلہ میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا تیار کر کے بھیجتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں، انتظار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کھانا گھر میں نہیں ہے، کھانا پکایا ہی اتنا ہے، ایک بڑے پیالے میں
اور وہ سارے کا سارا محمد رسول اللہ کے حضور پیش کر دیا. اللہ کے نبی وہ کھانا کھا کے واپس ابو ایوب کے ہاں وہ بھیج دیتے, اور وہ کیا کرتے, میاں بیوی لڑتے, دیکھتے انگلیاں کہاں محمد رسول اللہ کی لگی ہوئی ہیں, جہاں لگی ہوتی وہاں سے وہ بھی لقمہ اٹھا کے کھاتے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی انگلیاں لگی ہوئی ہیں. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن کھانا آیا, اللہ کے نبی نے نہیں کھایا, واپس ابو ایوب نے دیکھا اللہ کے نبی نے کھانا نہیں کھایا, بھاگم بھاگ نیچے آئے, آقا آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا, آپ کی انگلیاں نہیں لگی ہوئی اس پہ. رحمت کائنات مسکرائے, ارشاد فرمایا ابو ایوب کھانا کسی اور سبب نہیں تھا, اس میں لہسن ڈالا ہوا تھا تو نے, اور لہسن کی بو آ رہی تھی. محمد بو والی چیز نہیں کھاتا اس لیے کہ اس نے جبریل سے سرگوشی کرنا ہوتی ہے, اس سے بو آتی. اللہ کے نبی اچھا ہم تو کھاتے ہیں, طب کہتی ہے, حکمت کہتی ہے, یہ اللہ کا بڑا تحفہ ہے, ہاں بو آتی ہے, آپ نہیں اس کو پسند فرماتے؟ نہیں مجھے یہ پسند نہیں. کہا اللہ کے نبی اگر یہ آپ کو پسند نہیں تو آج کے بعد ابو ایوب بھی یہ نہیں کھائے گا. لہسن کھانا بند کر دیا. ایک دن دل بڑا پریشان ہے, بیوی سے بات کی, کہا کہ دیکھو رحمت کائنات محمد الرسول نیچے, پتہ نہیں رات وہ کہاں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم چھت پہ ہوتے ہیں, اب کیا ہو. اچھا یوں کرتے ہیں کہ کونے میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چھت کے نیچے نہ ہو جہاں ہم چھت کے اوپر ہیں. ساری رات نیند نہیں آئی. صبح اٹھے, رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے نبی آج رات ہم سوئے نہیں ہیں. کیوں ابو ایوب؟ کہا اللہ کے نبی آج دل میں آیا کہ بد نصیب تیرا آقا نیچے تو اوپر. اللہ کے نبی ایک کونے میں رات بسر کر دی ہے, نیند نہیں آئی, بیٹھ کے ہی بسر کر دی ہے. اللہ کے نبی مسکرائے, ارشاد فرمایا ابو ایوب اگر ایسی بات ہے چلو تم نیچے آ جاؤ, محمد اوپر چلا جاتا ہے. چہرہ کھل اٹھا. اور اللہ کے نبی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری اس درخواست کو قبول کیا ہے. اور ایک صحابی محمد الرسول اللہ جس چھت کے نیچے ہیں اوپر چلنا گوارا نہیں کرتا کہ کہیں محمد کی توہین نہ ہو جائے. ہم کیا ہیں؟ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے نبی کی توہین نہ ہو؟ ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرہ میں, سوسائٹی میں, اور ہم ایمان تو لائے ہیں لیکن وہ ایمان ہمارے اندر نہیں جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کے اندر تھا. اللہ کے نبی ایک دن بھوک سے پریشان ہو کے, تنگ ہو کے بھوک کے باہر نکلے, صدیق اکبر ملے. پتا چلا کہ آج تو ابو بکر بھی بھوکا ہے. آگے چلے, عمر فاروق ملے, پتا چلا آج تو عمر بھی بھوکا ہے. رحمت کائنات ان دونوں کو لے کے ابو ایوب کے دروازے پہ دستک دی. کون؟ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ایوب کی بیوی نے دروازہ کھول دیا. چشم ماں روشن دل ماں شاد, اہلم و سہلم مرحبا, یہ گھر اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تشریف لائیں. اللہ کے نبی نے دور سے پوچھا کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ ابو ایوب اپنے بڑے باغ میں ہے, جو باغ ان کے گھر کے ساتھ ہی ہے, چھوٹا سا دروازہ بھی ہے. ابو ایوب کے کان میں بھی یہ آواز پڑتی ہے اور احساس ہوا کہ محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. بھاگم بھاگ آئے, ایک بڑا خوشہ توڑا, رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھا. اللہ کے نبی خوش نصیبی میری, آپ میرے گھر میں تشریف لائے, کھجوریں کھائیں.
تینوں ہی دوست بھوکے ہیں، کھجوریں کھانا شروع کر دی. یہ بھاگ گئے، اپنے باغیچے اور باغ سے ایک بکرا لیا، اس کو لا کے ذبح کیا. کائنات کے آقا محمد رسول آئے، نہیں پوچھا کہ جناب حاجت ہے کہ نہیں، جیسے ہم کرتے. اللہ کرے کہ مہمان نہ آئے، اگر آئے تو اللہ کرے وہ کھانے کے بغیر ہی چلا جائے. تو اگر ایسا نہیں تو پوچھتے ہیں کیا کھائیں گے جی آج، کیا پیئیں گے. ابو ایوب نے یہ نہیں کیا. یہ کیا تھا؟ وہ کردار جو کردار آقا کائنات نے اپنے صحابہ کے دل و دماغ میں ڈالا ہوا تھا. مہمان اللہ کی رحمت ہے، جب آئے تو اللہ کی رحمت سے اپنا حصہ حاصل کرو. وہ کیسے ہوتا ہے؟ مہمان کی خدمت کر کے، اس کو کھلا پلا کے. ابو ایوب نے نہیں پوچھا، بکرا ذبح کر لیا. اللہ کے نبی کھجوروں سے فارغ ہوئے، کائنات کے آقا روٹی تیار ہو رہی ہے. بیگم کو کہا کہ آدھے بکرے کا سالن بنا لو، اور بکرے وہاں چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اتنے بکرے ہوتے ہیں، اتنے بڑے نہیں ہوتے. آدھے بکرے کا سالن بنا لو اور آدھے بکرے کا کباب بناؤ. آج میں محمد رسول اللہ کی خدمت دل کے انتہائی گہرائی سے ان محبت کے جذبات کے تحت کر رہا ہوں جو اللہ نے میرے دل میں محمد کے لیے پیدا کیے. بنائے. رحمت کائنات نے دیکھا تو ارشاد فرمایا ابو ایوب ایک روٹی لاؤ. روٹی لائے، اللہ کے نبی نے اس پہ گوشت رکھا. فرمایا یہ میری بیٹی کو پہنچا دو، وہ بھی 3 دن سے بھوکی مری. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 2 3 دن بھوکے رہا کرتے تھے، لیکن کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا کرتے تھے. آمنو کما آمن الناس، کیا ایمان لیے پھرتے ہو، کیسا ایمان ہے تمہارا؟ اس ایمان نے کوئی مدر و مزت نہیں پانی، کوئی قیمت، کوئی مول نہیں پانا. اس کا مول قیمت تب پڑے گی جب یہ محمد کے صحابہ کے ایمان کے ترازو میں پورا اتریں گے. ایمان ہی وہ ہے جس سے ہم باغی ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ روٹی فاطمہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی، اور جب کھانا شروع کیا نا، گوشت بھی ہے، کباب بھی ہے، میرے آقا پہ رقت طاری ہو گئی، آنکھیں ڈگا گئیں. ارشاد فرمایا یہی ہے جو قرآن میں اللہ کہتا ہے ان نعمتوں کے متعلق تم سے قیامت کو سوال کیا جائے گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جہاں آنسوں سے بری ہوئی ہیں، وہاں صدیق و فاروق بھی خاموش نہ رہ سکے کہ اللہ نے رحمتوں، ان نعمتوں کے متعلق سوال کرنا ہے. صحابہ ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، روٹی آئی، سالن بھی ہے اور زیتون کا تیل بھی. فاروق اعظم نے کہا ایک چیز اٹھا لو. امیر المومنین کیوں؟ ارشاد فرمایا میں نہیں چاہتا قیامت کو اللہ کہے عمر تو اپنا حصہ تو دنیا میں ہی کھا آیا ہے. ایمان صحابہ کا، جینا صحابہ کا، زندگی صحابہ کی، اس زندگی پہ ایک صحابی کے ایمان کی حیثیت پہ آج کے کروڑوں مسلمانوں کا ایمان قربان کیا جا سکتا ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. اگر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی دل میں کوئی بستا ہے، لے جو اپنے ایمان کو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں. اور یہ اللہ کا محبوب مقبول بندہ جس کو اللہ نے تلاش کر کے محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کیا. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نا پہلے خطبات میں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساری دنیا کے انسانوں میں پھر چل کے جو انتہائی مقدس روحیں تھی وہ تیرے دامن کے ساتھ وابستہ کر دی. اس کائنات میں
محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا سا کوئی ایمان نہیں، کوئی مومن نہیں، کوئی مسلمان نہیں۔ دیکھنا تھا ہم بھی مسلمان ہیں، ہم سے بیٹھے ہوئے تو پتا چلا کہ مدینہ کے گورنر نے حکم دیا ہے امام کو کہ امام صاحب اتنی جلدی نماز نہ پڑھ لیا کریں، تھوڑی سی تاخیر کر لیں۔ گورنر ہے، حکمران ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی صحابی کو پیغام پہنچتے تو اس نے کہا یہ فوراً آئے، مجمع لگا ہوا ہے۔ کہا مروان تم نے یہ کہا ہے، تمہیں علم نہیں کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز چل پڑو، تاخیر کا حکم دیا ہے، تو تاخیر کر رہا ہے۔ سن لے، اگر تو میرے آقا کی اطاعت کرے گا میں تیری اطاعت کروں گا، اگر سنت رسول سے بغاوت کرے گا تو تیری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ مدینہ کے گورنر کے سامنے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ سنت کی بات کرو، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی۔ سارے لوگ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں وہ تو سب لوگ دیکھتے تھے، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے گھروں میں تو سنت کی کوئی مخالفت نہیں۔ بڑے بڑے مومنوں، متقیوں، پرہیزگاروں، نمازیوں کے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ یہودیوں کی سی کٹنگ کرتے ہیں، اور کبھی کسی نے اپنے بچے کو کہا ہے کہ یہ یہودیوں کی کٹنگ ہے اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ یہ جو بندر کٹنگ کرواتے ہیں نا، ہم کٹنگ کرواتے ہیں، بندر کی کرتے ہیں۔ اور بندر والے کیوں کرتے تھے؟ ان کے آباء و اجداد نے اللہ نے بندر بنا دیا تھا، بندر اور سور بنا دیا یہودیوں کے آباء و اجداد کو، اور وہ تو کٹنگ کراتی ہے اپنے آباء و اجداد کی مانند۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی کیوں منع کرتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ یہودیوں کی کٹنگ ہے، اوپر بال بڑے اور نیچے مڑے ہوئے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا باغی ہر گھر میں ہے، یہی نہیں ہے اس کا باپ بھی کٹنگ ایسے کراتا ہے۔ یعنی ہم بڑے مسلمان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، آمنوا کما آمن الناس۔ گھر میں چلے جاؤ، ان کی بچیوں نے چوڑی پجامے تنگ پہنے ہوتے، اوپر کچھ بھی نہیں، ننگا سر۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر عبد الرحمن کی بیٹی آئی جس نے چادر پہنی ہوئی تھی لیکن باریک چادر تھی، عائشہ صدیقہ نے اتار کے دور پھینک دی، باری چادر دی، کہا کہ مومن کی بچی کا اوڑھنا اور بچھونا یہ ہوتا ہے، پھاڑ کے پھینک دی، بعض روایت میں جلا دیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی بازار میں آنے کی مصیبت پڑ ہی جائے تو دیوار کے ساتھ ساتھ لگ کے چل۔ اللہ کے نبی کی صحابیات کہتی ہیں کہ بعض اوقات دیواروں سے رگڑ رگڑ کے ہمارے کپڑے یہاں سے پھٹ جاتے تھے ایسے جلدی۔ تمہاری بیٹیاں، میری بیٹیاں، کبھی سنا ہم نے، غور کیا؟ اللہ کے نبی کے صحابی نے کہا سنت پہ عمل کرو گے، اطاعت کریں گے، سنت کی بغاوت کرو گے تو تمہاری بغاوت کریں گے ہم۔ آمنوا کما آمن الناس، یوں اللہ نے کہا ہے ایسے ایمان کا اظہار کرو جیسے محمد کے صحابہ ایمان کا اظہار کرتے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ گروہ جنتی ہے میری امت کا جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا۔ پہلا حملہ وہ بخشا ہوا ہے، سیدنا ہادی و مہدی امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ ہم قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے کے لیے فوج تیار کر رہے ہیں، جس نے جانا چلے۔ 80 سال کا بوڑھا ہے یہ ابو ایوب، کانوں میں پڑا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ نے شاد میں مدینہ سے چلا، شام پہنچا، میں نے بھی جانا ہے۔
آپ تو بوڑھے ہیں. کہا بوڑھا ہوں کہ نہیں، اس سے کیا غرض ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا جو لشکر پہلا حملہ کرے گا وہ جنتی لشکر ہے، اس لیے میں تو جانا ہی چاہتا ہوں. گئے، کمزور تو پہلے تھے، وہاں جا کے بیمار ہو گئے. اتنے بیمار کہ قریب الموت. امیر لشکر امیر یزید رحمہ اللہ علیہ پاس جاتے ہیں. حضرت صاحب آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، مجھے کوئی وصیت، ایمان والوں کو وصیت. اللہ کے نبی کے صحابہ کیا تھے؟ کہا مسلمانوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے محمد کریم سے اپنے کانوں سے ان کی زبان سے سنا ہے جس کی موت توحید پہ آئے اللہ نے اس کے لیے جنت کو فرض کر دیا. توحید، تیری نماز، روزہ، زکات، لیل و نہار کی عبادت تیرے منہ پہ مار دی جائے گی اگر تیری توحید ویسی نہیں جو توحید محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے آئی. توحید کے بغیر جنت حرام ہے. لاکھ حج کرو، کروڑوں روزے رکھو، جب تک وہ توحید نہیں جو توحید محمد رسول اللہ کی تھی جنت تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ابو ایوب نے کہا میرا پیغام دے دو جا کے. اور دوسری وصیت یہ ہے جہاں تک پہنچ سکو کافر کی بستی میں، کافر کی سرزمین میں، آخر پہ اگر میں مر جاؤں تو میری میت کو دفنا دینا. وصیت ہے مال کی، زر کی، دولت کی، اپنی نہیں، اپنی آخرت کی. اور فکر ہے ان لوگوں کی جو کلمہ توحید و رسالت پڑھتے ہیں اور توحید کے ساتھ ساتھ شرک کا ارتکاب بھی کرتے ہیں. وہاں گرفتاریاں ہوئی، گرفتار کر کے جہاز میں ڈالا جاتا ہے عورتوں اور مردوں کو. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ چلتے چلتے ادھر نکل گئے، دیکھا کہ ایک عورت رو رہی ہے. تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی مجھے میرے بچے سے جدا کر دیا گیا ہے، مجھے کہیں اور بچہ کہیں. ابو ایوب نے کچھ نہیں سنا، بھاگم بھاگ سارے جہاز کو دیکھتے ہیں. ایک دہا دیکھا کہ اس کا بچہ ہے، اس کے بچے کو اٹھایا، اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا. نگران امیر کو پتا چلا، نگران افسر کو پتا چلا، مجھے پتا بھی نہیں چلنے دیا، مجھے خبر بھی ہونے نہ دی. اور اس نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کا صحابی تھا لیکن نظم تو نظم ہے، اس میں تو آقا نے بھی کبھی نرمی نہیں کی. اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں ہے، قانون توڑ دیا ہے. امیر لشکر یزید سے پوچھا رہ رحمت کہ وہ دیکھیں گی کیسی بغاوت کی ہے. ابو ایوب نے خاموش رہو، آرڈر ہے آؤ میرے پاس. نہیں، امیر یزید ابو ایوب کے پاس جاتے ہیں. حضور یہ کیا؟ ارشاد فرمایا میں نے ان کانوں سے سنا ہے اللہ کے نبی نے اس ظلم سے منع کیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے ابو ایوب زندہ ہو اور اس بات پہ عمل کیا جائے جس سے محمد رسول اللہ نے منع کر دیا؟ کوئی قانون نہیں، کوئی دستور نہیں. قانون دستور اللہ کا ہے، رسول کا ہے. جو اللہ اور رسول کے قانون سے ہٹ کے کرتا ہے صحابہ کا یہ ایمان ہے کہ یہ کوئی ایمان نہیں. تبھی اللہ نے کہا کہ آمنو کما آمن الناس، جیسے یہ ایمان لائے ہیں نا محمد کے صحابہ ویسے ایمان لاؤ. ایک دوسرے صحابی نے دعوت دی، گھر گئے، اندر کے دیکھا کہ دروازے پہ پردہ لٹکا ہوا ہے جس میں تصویر ہے. واپس قدم کر لیا. حضور کیا بات ہے؟ فرمایا تصویر اس پردے پہ جو لٹکا ہوا ہے تجھے نہیں پتا محمد رسول اللہ نے اسے منع کیا ہے؟ ابو ایوب اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جس گھر میں تصویر لگی ہوئی ہو. اپنے گھر کو دیکھو، عطا پڑا ہے تصویروں سے، ابو کی تصویر، امی کی تصویر، بھائی کی شادیوں کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں.
اللہ کہتے ہو ایماندارو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں جب تک تمہارے ایمان میں جھلک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کی نہیں. آمنو کما آمن الناس، یہ اللہ کا پیغام ہے. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار، اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام لوگوں کو دے دیا. دیکھو تمہارا ایمان وہی قابل قبول ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان ہے. ان کے گھر میں جاگو، ان کے تنہائی کو دیکھو، ان کی مجلس کو دیکھو، ان کی محفل کو دیکھو، ان کے گھر دیکھو، ان کے باہر دیکھو، ان کے کاروبار کو دیکھو، ان کی معیشت کو دیکھو. جیسے انہوں نے کی ہے ارشاد فرمایا ویسے کرو تو پتہ چلے گا تم ایماندار. اللہ ایسا ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وہ عمل جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے. وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ.